بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ساری دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے اور دنیا جہاں میں محنت کی مختلف شکلیں انسانوں نے اپنی اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار اور مطابق بنا رکھے ہیں، اور ہر محنت والا اپنی محنت کے ذریعے سے خوشیاں اور راحتیں سمیٹنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تاجر تجارت کی محنت سے نفع اٹھا کر اپنی ضرورتیں، حاجتیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے۔ زمیندار زمیندارے کے محنت سے اناج، غلہ، پھل، سبزیاں سمیٹ کر ان کے ذریعے سے مال و متاع جمع کرنا چاہتا ہے، اپنی حاجت اور خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ ملازم پیشہ اپنی ملازمت کے ذریعے سے تنخواہیں وصول کر کے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، بیوی کی، ماں باپ کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ عہدے منصب والے اپنے عہدے منصب کی محنت کے ذریعے سے اونچے سے اونچا مقام مرتبہ حاصل کر کے اپنے اندر کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاستدان اپنے سیاست کی محنت کے ذریعے سے لوگوں میں شہرت اور لوگوں میں ناموری پیدا کر کے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی والا اپنے اپنے شعبہ زندگی میں اپنی محنت کے کمال کو پہنچ کر اور اس محنت کے ذریعے سے دنیا کی ساری خوشیاں، دنیا کے چین سکون، دنیا کے راحت اور اطمینان سمیٹنا چاہتے ہیں۔ محنت کی شکلیں بنا رکھی ہیں اور ان محنت کی شکلوں میں مقصود اور مطلوب صرف ایک ہی ہے کہ جو جس شکل میں محنت کر رہا ہے وہ اپنی اپنی محنت کی اس شکل سے اطمینان والی زندگی حاصل کرے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک عجیب قصہ سناتے تھے اور اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک امریکی اور ایک مکسیکی کا قصہ۔ ایک مکسیکی جو ہے وہ سمندر کے کنارے ریت پر لیٹا ہوا ایک رستہ دھاگا مچھلی شکار کرنے کا، جس میں آگے کانٹا ہے، کانٹے میں کوئی گوشت ہے، کچھ ہے جس سے مچھلی دیکھ کر سونگھ کر آ جاتی ہیں، کانٹے میں پھنس جاتی ہیں۔ وہ سمندر میں ڈالے، سمندر کے کنارے ریت پہ لیٹا ہوا اس رسی کے دھاگے کے کنارے کو اپنے انگوٹھے میں لپیٹ کر آرام سے لیٹا ہوا۔ ایک امریکی کا گزر ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تجھے نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ تم اس دھاگے کے ذریعے سے ایک مچھلی پکڑو گے، اگر تم اس کی بجائے وہ لکڑی لے لو جس کے آگے دھاگا بندھا ہوتا ہے تو 3-4 لکڑیاں تم لگا دو اور آرام سے بیٹھے رہو، تو 3-4 لکڑیوں میں 3-4 مچھلیاں آئیں گی 3-4 کانٹوں میں۔ تو اس مکسیکی نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوگا؟ امریکی نے کہا پھر ایسا ہوگا کہ وہ 3-4 مچھلیاں تم بیچو گے، تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے، جب زیادہ پیسے ہو جائیں گے تو پھر اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر جب پیسے تمہارے پاس زیادہ جمع ہو جائے تو تم ایک جال خرید لے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟
پھر اس جال سے تم جب شکار کرو گے تو جال میں بہت ساری مچھلیاں آئیں گی، تو کیا پھر کیا ہوگا؟ ان مچھلیوں کو بیچ کر تمہارے پاس اور زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تمہارے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں تم ایک چھوٹی سی کشتی لے لینا۔ اچھا کشتی لے لوں گا تو پھر کیا کروں گا؟ کشتی لے کر تم ذرا اور آگے سمندر میں گہرے پانی میں چلے جانا، وہاں مچھلیاں زیادہ ملیں گی، زیادہ جال میں مچھلیاں آئیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ امریکی نے کہا پھر تمہارے پاس پیسے اور زیادہ جمع ہو جائیں گے تو تم ایک وہ مشینی کشتی لانچ خرید لینا اور گہرے پانی میں جانا، اور گہرے پانی میں جاؤ گے تو وہاں اور زیادہ تمہارے پاس شکار آئیں گے، زیادہ مچھلیاں ہوں گی، تو پھر تم اپنے لیے ایک دو ملازم بھی رکھ لینا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اور پیسے جمع ہوں گے تو ایک چھوٹا سا اسٹیمر خرید لینا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر اسٹیمر خرید کے تم اور گہرے سمندر میں جانا اور وہاں پہ تمہارے ساتھ عملہ بھی ہوگا، وہ سارے مل کر مچھلی پکڑیں گے، پھر تم ان مچھلیوں کو دوسرے ملکوں میں بھی بھیجنا اور تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے اور پیسے ہوں گے، اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ایک بحری جہاز لے لینا اور بحری جہاز لے کر سمندروں میں دور دور تک مچھلیاں پکڑتے رہنا، مچھلیوں کا شکار کرنا اور مچھلیاں شکار کر کے مچھلیوں کو ملک میں باہر ملک میں ایکسپورٹ کرو گے، بھیجو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تو اپنا گھر بنانا، شادی کرنا، تیرے بچے ہوں گے۔ مکسیکی نے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر تو آرام سے اس گھر میں رہنا۔ امریکی نے کہا کہ تو پھر آرام سے اس گھر میں رہنا اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اب بھی تو میں آرام سے لیٹا ہوا ہوں اس ریت پہ، تو نے اتنا لمبا چکر لگا کے مجھے کہا کہ اب آرام سے رہنا تمہیں۔ ہم سارے اس چکر میں پڑے، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اتنی محنتیں کر لو، پھر آرام سے رہنا۔ وہ آرام سے رہنے کی نوبت نہیں آتی اور ملک الموت آ جاتے ہیں کہ چلو اب آرام سے میرے ساتھ رہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہر طرف یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، بس دنیا کی محنت میں اپنی صلاحیت کو لگا دو اور صلاحیت کو لگا کر یہاں کی زندگی میں خوشیاں سمیٹ دو، راحتیں لے لو، اطمینان اور چین لے لو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا اس محنت کے دھوکے میں پڑی ہوئی، کیا حکومت کے حوالے، کیا وزارت والے، کیا صدارت والے، کیا تجارت والے، کیا زراعت والے، کیا ملازمت والے، کیا جو ہے سیاست والے، سب کے سب دھوکے میں، سب ہم دھوکے میں، اور اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے وہ بلی جو ہے، قصہ ہماری کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، عربی کتابوں میں، ایک بلی نے ایک ریتی کے اوپر اس نے زبان پھیری تو اس کی زبان کٹ کے اس میں سے خون نکلنے لگا، تو اس خون کو اس نے چاٹ لیا، بڑا مزہ آیا۔ وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہ جو ریتی ہے اس کو میں چاٹ رہی ہوں، اس میں سے خون نکل رہا، خون تو اس کی زبان کٹنے سے نکل رہا تھا، اور وہ ریتی کو چاٹتی جا رہی ہے اور خون نکلتا جا رہا، اور اسی خون کو وہ چاٹتی جا رہی ہے۔ اس ریتی کے اندر سے خون نکلنے کے دھوکے میں اپنی جان گنوا گئے۔ اب سارے اسی دھوکے میں اپنے آپ کو بربادی کی طرف لیے چلے۔ یہاں جو جنت ہمیں جمع کیا گیا ہے، یہ جو جتنی محنتوں کی شکلیں ہم نے بتلائیں، ان میں سے کسی محنت کے لیے نہیں، ہم بھی یہاں ایک محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ محنت ہے جس محنت کے لیے رب کائنات، رب عرش عظیم، رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ اپنا نوازہ نے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی برگزیدہ ہستیوں کو چن کر اس محنت میں لگایا
اور وہ محنت یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب میں اللہ کی ذات سما جائے، اللہ کی ذات کا نور آ جائے، اللہ کی پہچان اور معرفت آ جائے، یہ انسان اپنے اللہ کو جان لے، اپنے اللہ کو مان لے اور اپنے اللہ کو جان کر مان کر جیسے اللہ چاہے ویسے زندگی گزارے۔ اس محنت کے لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجا۔ وہ محنت ایسی ہے کہ جس محنت کا ایک لازمی نتیجہ ہے، یقینی نتیجہ ہے کہ جب وہ محنت کی جاتی ہے تو محنت کرنے والا اور جن لوگوں پر محنت کی جا رہی ہے ان کے دلوں میں اللہ ہدایت کا نور داخل کر دے، اور جب ہدایت کا نور دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا، نبی کے ہر طریقے پہ چلنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ ہدایت کا نور آ جائے۔ ہدایت کا نور وہ روشنی ہے کہ جس روشنی سے اوامر الہیہ میں منافع نظر آنے لگتے ہیں۔ نماز میں کیا نفع ہے اس کو نظر آتا ہے، ابھی تو ہم بولتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہمارے اندر ابھی نور اتنی نہیں ہے۔ جیسے اندھیرے کمرے کے اندر سانپ بچھو نظر نہیں آتے، اندھیرے کمرے کے اندر سونا چاندی نظر نہیں آتے، پتھر ڈھیلے نظر نہیں آتے، لیکن جو ہی اس میں روشنی کر دی جاتی ہے تو وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وہ روشنی زیادہ ہو وہ زیادہ واضح نظر آنے لگتا ہے، اور مدھم سی روشنی ہو، ہلکی سی روشنی کہیں باہر سے آ رہی ہے یا کہیں سے ماچس کی تیلی جلی ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی کچھ چیزیں نظر آئیں گی، کچھ مدھم سی نظر آئیں گی، کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ سونے کی ڈلی کو پتھر کا ڈھیلا سمجھے گا مدھم روشنی میں، لیکن تیز روشنی میں پتھر کو پتھر جانے گا، اور سونے کو سونا، سانپ کو سانپ، رسی کو رسی، یہ اس تیز روشنی سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے ظاہری روشنی سے ظاہری شکلوں کی پہچان ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہدایت کی روشنی سے، ہدایت کے نور سے باطنی منافع کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو اللہ والے ہوا کرتے تھے وہ اس کو پہچان جاتے تھے۔ اللہ والوں کی یہاں پہچان جو ہوتی تھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے فضائل اعمال جو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں فضائل قرآن میں شیخ نے لکھا ان کا قصہ کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ان پڑھ تھے، امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تھے بڑے اللہ والے۔ دباغ ان کا لفظ ہی پڑ گیا دباغ۔ دباغ کہتے ہیں اس کو جو چمڑے کی رنگ سازی کا کام کرتے ہیں، چمڑا جو ہے کچا چمڑا خریدتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں۔ اب تو مشینیں آ گئی، فیکٹریاں لگ گئی، پہلے لوگ دھوپ میں نمک سے ان چیزوں سے اس چمڑے کو دبا کر دیتے تھے اور اس کھال کو استعمال کے قابل بناتے تھے، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ والے بزرگ، اللہ والے بننے کے لیے افسر بننا ضروری نہیں ہوتا، اللہ والے بننے کے لیے کوئی علامہ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہے اپنا تعلق عطا کر دے، بس اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر طلب ہونی چاہیے، اندر جستجو ہونی چاہیے۔ بقول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اپنے شاگرد ابو ادریس خولانی سے کہا جب وہ رونے لگے اس کے انتقال پہ کہ ایسا متقی استاد میں کہاں سے لاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ادریس مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، بس اپنے اندر اللہ کو پانے کی جستجو پیدا کر لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جستجو ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، میرا رب کون، میرا رب کون، یہ جستجو ہو گئی۔ اب لڑکپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اندر جستجو ہے، لڑکپن سے یہ جستجو ہے کہ مجھے رب کی پہچان ہو جائے۔ اپنی ماں سے پوچھا، ماں
میرا رب کون ہے؟ ماں سے پوچھا ماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ کیوں کہا ماں نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو، اس ہستی کو جس سے انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات سارے انسانوں کی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب عربی میں فرماتے تھے الذات الذی یضطر الیہ کل انسان، وہ ذات جس کی طرف ہر انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ اور مخلوق نے نہیں کرنا، ان اعمال کو کرنے کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے انسان کو دل چاہیے، عقل چاہیے، دماغ چاہیے، ہاتھ چاہیے، پاؤں چاہیے، آنکھ چاہیے، کان چاہیے، زبان چاہیے۔ یہ وسائل ہے، یہ ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے۔ اس کے پاس پینے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے۔ اس کے پاس گھر رہنے کو جھونپڑا نہیں ہے، وسائل موجود ہے۔ ان وسائل سے احکام خداوندی کو پورا کرے تو جو ضرورت ہے وہ اللہ پوری کر دیں گے۔ تم نے ضرورت کو وسائل بنا دیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری، ہم مانتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انسان اللہ کے احکامات پورے نہیں کر رہے۔ احکامات پورے کیوں نہیں کر رہے؟ کہ وسائل ہے، وسائل استعمال نہیں کر رہے۔ پاؤں ہے، پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے نہیں جا رہے، پاؤں کو سینما گھر میں لے کے جا رہے ہیں۔ زبان ہے، اس زبان کو تلاوت پہ نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس زبان سے غیبت اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان یہ تو کر رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فضا بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہیں تو دونوں مسلمان، کہنے والا سننے والا، دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اس مسلمان میں وہ خرابی نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور پھر یہ اس عیب کو بنا کر بتلا رہا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کرنے والا، بہتان لگانے والا، کسی کے اوپر الزام لگانے والا، وہ خرابی اس میں نہیں ہے۔ کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو بات اس نے نہیں کی، وہ بات کہے جو بات کام اس نے نہیں کیا۔ اگر کیا اور کہا تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کو کہا تو دعا اس کی بھی قبول نہیں، جس نے سنی اس کی بھی قبول نہیں۔ کر لو اب، یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ دن بھر تو غیبت کر رہا تو ضرورت کیسے اللہ پوری کرے؟ دن بھر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہاتھ دیا تھا اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے، اس ہاتھ کو استعمال کیا دوسروں کو تھپڑ مارنے کے لیے، تو تیرے اس ہاتھ سے اللہ کیا خیریں لے کر آئیں گے؟ آنکھ دیا تھا اللہ نے غریبوں کے غربت کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل کرتا۔ آنکھ سے اس نے غیروں کی عورتوں کو دیکھا اور غیروں کے مال کو للچائی نگاہ سے دیکھا، اور اس کے لوٹ گھسوٹ کے اندر پڑنے کے لیے اس آنکھ کو استعمال کیا۔ بجائے اس آنکھ کو تلاوت قرآن میں لگاتا، محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا تو حج عمرے کا ثواب پاتا، اپنے باپ کو دیکھتا تو حج عمرے کے ثواب پاتا۔ ایک نوجوان سے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں، ہمارے تو ماں باپ چلے گئے،
اس کے کتنے مزے ہیں. یہ دن میں سینکڑوں دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے اور ہر دیکھنے پہ حج عمرے کا ثواب پائے. کتنے مزے ہیں. ہمارے جوانوں کو فرصت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی. اب تو وہ ایک شیطانی آلہ ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے. ارے بھائی ماں باپ کے پاس آیا ہے تو کم از کم اس شیطان کو تو ایک طرف رکھ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ, اس کو دیکھ. بیٹھا ماں باپ کے پاس اور لگا ہوا اسی میں, وہ جو ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں بیچاری اپنا کچھ پڑھ رہی ہے, باپ بیچارا کچھ ذکر کر رہا, کچھ کر رہا, وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دیکھ لے, ہمارے سے بھی کوئی بات کر لے. یعنی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے کوئی ٹکا پیسہ خرچ کیے بغیر. بس ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ ڈالے باپ پر محبت سے, پھر ماں کو دیکھے محبت سے, پھر باپ کو دیکھے محبت سے, پھر ماں کو دیکھے محبت سے. اماں پانی دے دو, اماں یہ کھا لو, اماں یہ پڑھ لو, اماں دم کر دو. بس ابا میں جا رہا ہوں دم کر دو, ابا آ گیا دم کر دو. کتنا ثواب دے سکتا ہے. بھائی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اس کے کتنے مزے ہیں اس بچے کے, لیکن ہمارے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہے مزے لینے کی کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھے اور ان کو دیکھ دیکھ کر حج عمرے کا ثواب دیتے جائیں. دن میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب, روزانہ کتنے دنوں میں, کتنے مہینوں میں, کتنے. تو حاجی صاحب نے فرمایا ان صحتی صاحب کو کہ وسائل تو 100% موجود ہے, اس وسائل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضروریات پوری نہیں ہوتی. وسائل کیا ہے؟ وسائل ہاتھ پاؤں ہے, زبان کان ہے, دل دماغ ہے. یہ وسائل سب کے پاس موجود ہے. جس کے پاس وسیلہ نہیں ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی وہ نہیں رکھا ہوا. جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. وسائل والوں سے پوچھو گی, وسائل سب کے پاس ہیں. وسائل کو وہاں استعمال کریں جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے, اور وہاں سے روکیں جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. پھر دیکھیں اللہ ضروریات کو کیسے پورا کرتے. وسائل تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا, نمرود رب الارباب کیسے بن گیا, ہزاروں کا محتاج رب الارباب کیسے ہو گیا. وہ جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کو پانی کی جستجو, رب کو پانی کی جستجو, میرا رب کون ہے؟ رب پالنہار, پرورش کرنے والا, ہر ضرورت کو پورا کرنے والا, ہر حاجت کو مٹانے والا, ہر بیماری کو صحت میں بدلنے والا, ہر تنگی کو خوشی میں لانے والا, ہر غم کو خوشی سے بدلنے والا, ہر خواہش کی تکمیل کرنے والا, اسے رب کہا جاتا ہے. اس کو رب کہتے ہیں, وہ رب. تو اللہ تعالیٰ نے اس جستجو میں ملکوت السماوات والارض کھول کے رکھ دیا, زمین آسمان کی ساری چیزیں کھول کے رکھ دی. لو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لو تم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس میں سے کوئی چیز, اپنے جی میں کہا اس میں سے کوئی چیز مجھے از خود نفع دے سکتی ہے؟ تو جواب آیا اندر کہ نہیں. نقصان پہنچا سکتی ہے تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کہی جو قرآن کریم میں ہے, نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کیا میں نے سب سے رخ کو موڑ لیا, اس ذات کی طرف منہ کو کر لیا جس ذات کے علاوہ کوئی زمین آسمان کو بنانے والا نہیں.
جس نے زمین آسمان کو بنائی، یہ کاریگری جس کی کاریگری ہے، میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر دیا، رب کو پا لیا۔ اب نمرود کو جب پتا چلا کہ ابراہیم میرے ربوبیت کا منکر ہے، مجھے رب مانتا نہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ نشان عبرت بنا دو اسے۔ کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنا ایندھن جمع کرو، ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جلائی گئیں۔ سب سے پہلا یہ تماشا دکھانے کے لیے، کھیل تماشا دکھانے کے لیے جو اسٹیڈیم بنایا وہ نمرود نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تماشا دکھانے کے لیے اپنی رعیت کو اسٹیڈیم بنوایا کہ لوگ اسٹیڈیم میں یہ تماشا دیکھیں گے، لیکن وہ آگ ایسا تھا اسٹیڈیم میں آتے کیسے؟ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اب شیطان نے سجھایا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ اس کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا دور سے منجنیق بناؤ، جس کی جدید شکل آج کل کا توپ اور ٹینک ہے کہ دور سے ہی گولا پھینک دو، اور جدید شکل میزائل کی آ گئی کہ دور سے ایک چیز کو پھینک دو کسی جہاں ہدف ہے وہاں پہنچانے کے لیے۔ اس زمانے میں اس کی پہلی شکل تھی جس کو منجنیق کہا جاتا تھا کہ منجنیق میں بیٹھاؤ ابراہیم کو اور دور سے ہی اس آگ کے اندر پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہ میری یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، اور ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے رخ کو موڑ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے، سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا، سب سے رخ کو پھیر کر ایک اللہ کی طرف، ایک ذات کی طرف، ایک سے یکسو ہو جانا، ایک سے لو لگا لینا، ایک سے جی لگا لینا، یہ ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے رکھ رہے ہیں جس امت نے آخر زمانے میں آ کر تمام اقوام عالم کی ہدایت کی محنت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس محنت میں لگنا تھا، اس کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اس محنت میں لگتے ہوئے سب سے رخ کو پھیر کر صرف اللہ سے جی لگا کر، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے اس محنت میں لگو گے تو پھر اللہ اس کے اعتبار سے نتیجے بھی دکھلائیں گے۔ اب منجنیق میں ڈالنے کا وقت آ گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آسمانوں پہ کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ جبرائیل امین کے پاس حاضر، جبرائیل امین کو شمارجی بنا کر اللہ کے پاس بھجوایا کہ جاؤ، جا کر رب کائنات سے کہو کہ تیرے خلیل کے ساتھ تیرا دشمن کیا کرنے لگا ہے۔ نمرود اللہ کا دشمن، اللہ کا منکر، اور ابراہیم خلیل اللہ کے دوست، آپ کے دوست کے ساتھ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد لیتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر، چند فرشتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے خلیل اللہ، یہ فرشتہ پہاڑوں کا نگران ہے، آپ حکم دے تو پہاڑوں دونوں طرف کے پہاڑ لا کر یہ ساری بستی والوں کو اس میں پیس کے رکھ۔ یہ فرشتہ پانی کا نگران ہے، آپ حکم دے، آپ کا حکم مانے گا، یہ پانی لائے گا اور ایسا پانی برسائے گا کہ یہ آگ بجھ کر خاک
اور یہ فرشتہ ہوا کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو ہوا کو لے کر آئے اور وہ ہوا اس آگ کو اٹھا کر اڑا کر جا کے سمندر میں لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اما الیکم فلا، یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، فرمایا ضرورت تو مجھے ہے، ضرورت تو مجھے ہے، حاجت تو مجھے ہے، پریشان تو میں ہوں، انسان ہوں، مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، آگ میں جلے جانے کا وقت ہے، لیکن فرشتوں میری ضرورت کا تعلق تم سے نہیں ہے۔ اما الیکم فلا، اپنی حاجت ضرورت میں امت محمدیہ کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حاجت ضرورت آئے، حکومت والوں سے مت کہو، وزیروں سے مت کہو، ممبروں سے مت کہو۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے اپنے ماں باپ سے بھی اپنی ضرورت کا اظہار مت کرو، اللہ سے کہو۔ کبھی کبھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے فہیم سے کیوں کہا کہ کھانا لے آؤں، میں نے اسے کیوں کہا؟ میں اللہ سے کہتا اللہ جس کے جی میں ڈال دیتے کھانا لے آتا ہوں۔ یعنی اپنے بھوک کا اظہار اپنے اولاد جیسوں سے بھی کرنا گوارا نہیں تھا۔ اپنی حاجت کا اظہار میں اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے سامنے کیوں کہوں؟ جبریل امین نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بنیاد رکھوائی کہ دیکھو ہر حاجت ضرورت میں اللہ سے نگاہ ادھر ادھر جانے نہ پائے، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے، نگاہ صرف اور صرف اللہ پہ رہے، اللہ پہ نگاہ ٹکی رہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ جائے۔ جبریل امین نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے فاسأل اللہ ربک، تو پھر اپنے رب اللہ سے آپ سوال کریں، اللہ سے کہیں۔ اب یہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ یا آئے دن جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، حکومت والے نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، بجلی نہیں دے رہے ہیں، اللہ سے کہے نا کہ جتنے آدمی سڑکوں پہ نکل کر شور شرابہ کرتے ہیں یہ سارے مسجدوں میں آ کر سر سجدے میں ڈال کر اور آنسو بہا کر اللہ سے کہے دیکھو کل کے بجائے آج مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا، اللہ سے کہہ کے تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور آج میں اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر، ان بندوں نے ظلم کیا ہوا اپنے آپ پر کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر میں کیوں ان کا خیال کروں؟ میری طرف آؤ تو صحیح۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اے اللہ، تو اللہ فوراً 80 مرتبہ کہتے ہیں بولو میرے بندے کیا کہتے ہو، بولو کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو۔ اللہ تو انتظار میں ہے۔ ظلم تو ہم نے کیا ہوا اپنے آپ کو کہ جہاں سے ملنا ہے وہاں سے مانگ نہیں رہے اور جہاں سے نہیں آئے گا وہاں پہ شور مچا رہے۔ جبریل امین نے کہا اپنے رب سے سوال کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا؟ علمہ بحالی حسبی ان سوالی، اس اللہ کو میرا علم نے میرے حال کی خبر نہیں ہے، اللہ کو میرے حال کا پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جب اس کو میرے حال کا علم ہے بس میرے
پہلے سوال سے یہ کافی ہے، مجھے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب جوش ربانی، غیظ رحمانی، رحمت خداوندی اب متوجہ ہوئی۔ کیا کہا؟ اے فرشتوں، آسمانوں پہ میں اس کا الہ ہوں، اس کے علاوہ میرے علاوہ اس کا کوئی الہ نہیں، اور زمین پہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں۔ اے فرشتوں، تم میرے اور میرے خلیل کے بیچ سے نکل جاؤ، بغیر گناہ کے، بغیر حرام کے، بغیر سود کے، بغیر رشوت کے، بغیر چوری اور ڈاکے کے جس نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے۔ خالص عن الفقہ والحکمہ، سمجھ والے، حکمت والے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ورحم علی الذل والمسکنہ، اور گرے پڑے معاشرے کے کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہو، معاشرے کے غربا فقراء پہ رحم کرتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرا لباس بہت عمدہ ہو، میری سواری بھی عمدہ ہو، میرا لباس بھی عمدہ، میری سواری بھی عمدہ، میرے جوتے بھی اچھے ہوں، یہ میرا دل کرتا ہے، کیا یہ کبر ہے؟ کیا یہ کبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے۔ اچھا پہننا، اچھی سواری، اچھا جوتا، اچھا کھانا پینا، یہ کبر نہیں ہے۔ فرمایا پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا حق بات کو چھپانا، حق بات کو چھپانا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھنا، یہ کبر ہے۔ اگر بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر جاتے ہوئے وہ پیدل چلنے والوں پر پانی کے چھینٹے مار دیا تو کبر میں مبتلا ہے۔ اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی والے کو ٹکر مار کر ان کو سب کو تو نے قتل کر دیا، یہ کبر ہے تیرے اندر۔ اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے اور چھوٹی سائیکل چلنے والے کو تم نے دھکے دے دیے، یہ کبر ہے۔ چلو کچھ نہیں کیا، لیکن بڑی گاڑی میں بیٹھا ایسا کہ وہ چھوٹی گاڑی سوزوکی والے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کو گھٹیا سمجھا، یہ کبر ہے۔ اچھے لباس پہن کر گزرا اور ایک پہلا کچیلا مزدور بیچارا گیا، تو اس کو نفرت کی نگاہ سے تو نے ناک سکیڑ لیے، ماتھے پہ تو نے جو ہے اپنے ماتھے پہ بل لے آیا، یہ کبر ہے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا، غربا فقراء مزدوروں کو معمولی سمجھنا، یہ کبر ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی سواری، یہ کبر نہیں۔ اچھی سواری کی وجہ سے اگر کمزور سواری والے کو تو نے کمتر سمجھا تو یہ کبر ہے۔ اسے فرمایا رحم اہل الذل والمسکنہ وطوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہو۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے، اسلام میں خرچ کرنا ہے۔ یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہے۔ جمع کرو، بینک کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرو، بچت کرو، کل کام آئے گا۔ اسلام میں ہے خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے، ہم کل سمجھ رہے موت کے بعد۔ وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہا نہیں، جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ عمر نے کوئی بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے کہا، حضور کے چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انفق
خرچ کرے اور رب کریم کے نوازشوں سے نا امید نہ ہو، اللہ اور دے گا۔ حضور خوش ہو گئے، کہنے لگے ہاں مجھے یہی حکم ہے کہ خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا اور دے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چیزیں آتی تھی، حاجی صاحب کہتے تھے میری منی یہ سارا جو ہے نا ختم دے دو۔ میں نے کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ہمیں 10 کو دینا پڑتا ہے۔ ہماری لڑائی رہتی تھی، لانے والوں کو بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں، پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ کیا کریں آپ تقسیم کر دیتے ہیں تو جب 10 تقسیم کیا تو 100 آ گئی۔ اللہ کا نظام یہی ہے، ایک خرچ کرو گے تو 10 آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور 10 آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو۔ وصیت السنہ ولم يعدل عنها الا بدعہ، اور حضور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑیں۔ ثم نزل، اور پھر یہ کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم یہ وہ محنت ہے، اس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجا۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان، امام المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے، ہر انس اور جن کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں، آپ کے ختم نبوت کی برکت میں آپ کی پوری امت کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر پڑھ کو، ہر عالم کو، غیر عالم کو، ہر صدر کو، ہر وزیر کو، ہر سیاست والے کو، تجارت والے کو، ہر زراعت والے کو، ملازمت والے کو، ہر عہدے اور منصب والے کو، ہر فوجی کو، ہر پولیس والے کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ہر مرد اور عورت، بوڑھے جوان، بچہ بچی، جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے، ہدایت کا نور کیسے آئے۔ اس کے لیے مارے پھرنا، گلی گلی جانا، بستی بستی جانا، اور سارے انسانوں کو پکار کر، اے دنیا جہاں کے انسانوں، حضور نے یہ آواز لگوائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، اے صدروں، وزیروں، اے مال والوں، اے عہدے منصب والوں، اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والوں، اے غربت اور مسکنت میں رہنے والوں، اے کوٹھیوں اور کاروں اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والوں، اے جھونپڑوں میں رہنے والوں، پہاڑوں میں بسیرا بچانے والوں، جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں، سمندروں میں رہنے والوں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی، اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ قیامت تک کے لیے یہ امت اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے۔ اس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت ضرور آئے گا، اللہ کے دیے ہوئے اعمال کے منافع نظر آئیں گے، اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر، سرخرو ہو کر، کامیاب کامران ہو کر، زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، اور جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوگا، حضور سے ساتھ ہوگا، حضور کی صحبت ہوگی، حضور
حضور کی مجلسیں ہوں گی، صحابہ کی رفاقت ہوگی، اور وہاں سے اللہ کا دیدار اور اللہ کی طرف سے نعمتیں اور بے بہا نعمتیں اور جنت کی وہ بہاریں اور جنت کے وہ ٹھکانے، وہ زندگی جس میں زندگی ہوگی موت نہیں، جہاں صحت ہوگی بیماری نہیں، جہاں نعمتیں ہوں گی پریشانی نہیں، جہاں جوانی ہوگی بڑھاپا نہیں، جہاں صحت کے ساتھ بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی، جس کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں، جو شروع ہوگی ختم نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے، ایک عورت ریحانہ اس کا نام آ کر کہنے لگی، یا مصریو صف للجنہ وما اعطى اللہ فیہا للاولیاء، ارے مصری بڑے واز کرتے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ جنت میں اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے کیا تیار کیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا هذه ان فی الجنۃ ما لا يحيط به علم عارف ولا يأتي على ذلك وصف واصف۔ ارے عورت ریحانہ تو کہا، ارے عورت جنت میں جو کچھ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا، سارے علماء کا علم مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام اوصاف صفات بیان کرنے والے مل کر اس کے صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ ولكن سأذكر لك بعد ما أعطى الله لولي من أوليائه، لیکن تیرے لیے، صرف تیرے لیے تھوڑا سا میں وہ بیان کیے دیتا ہوں، وہ ذکر کیے دیتا ہوں جو اللہ نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے لیے تیار، سب کے لیے نہیں، ایک کے لیے۔ فرمایا ان فی الجنۃ مرضا اطیب من الفضة البیضاء، جنت میں صاف شفاف چاندی کا زبردست باؤنڈری وال ہے، احاطہ ہے، فی وسط المرض قصر من الذهب الاصفر، اور وہ جو فارم ہاؤس سمجھ لیں، وہ جو چاندی کے احاطے کے بیچوں بیچ ایک خالص سونے کا محل ہے، وہ فی وسط القصر قبة من الياقوت الاحمر، اور اس محل کے بالکل اوپر بیچوں بیچ سرخ یاقوت کا قبہ ہے، ومن تحت القبة سریر من الذهب الاصفر، اور قبے کے نیچے کے اندر، محل کے اندر قبے کے بالکل وسط سے نیچے خالص سونے کی ایک تخت ہے، وعلى السرير ولی اللہ على السرير ومن تحت السرير يخرج 4 أنهار، نهر من ماء غير آسن، نهر من لبن لم يتغير طعمه، نهر من عسل مصفى، ونهر من خمر لذة للشاربين۔ وہ تخت ہے اور اس تخت کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہیں، دودھ کے نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے، پانی کی نہر جس میں کبھی کوئی خرابی نہ آئے، اور خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر جو پینے والے کے دل و دماغ کو اور زیادہ روشن کرے۔ وعلى السرير ولی اللہ، اور اس تخت پر اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوگا، بطول آدم علیہ السلام 60 ذراع، آدم علیہ السلام کے قد 60 ہاتھ، وہ ہاتھ بھی آدم علیہ السلام کا ہوگا، 60 ہاتھ والے قد کے ساتھ، وہ بسن عیسی ابن مریم 30 ذرا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر 33 سال کی جوانی، وہ بحسن یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کھا، ویسے حسن محمد کو دیکھ لیتی، وقال اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اگر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بخدا وہ اپنی انگلیاں نہیں، وہ چھریاں، وہ خنجر اپنے سینوں میں چاہ اپنے دلوں میں پھیر لیتی۔ حسن محمد کہیں بڑھ لیکن جنتیوں کو اللہ حسن یوسف دے گا، وہ خلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق جو دیں گے، خلق العظیم جس کی تعریف اللہ نے کی، وہ اخلاق ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دیں گے۔ وہ فی جنبہ زوجتہ، اس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی اس کی بیوی،
ابھی ذوالنور بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہیں تک پہنچائی تھی کہ وہ ریحانہ کہنے لگی بس 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 حسنا یا حسنا کعوب لعوب، ارے کیا خوبصورت اور کیا کھیل کود کے مزے کی زندگی ہوگی. ابھی تو اللہ پتلی، ابھی تو اللہ پتلی، ابھی تو اللہ پتلی. 3 دفعہ اس نے کہا ارے مجھے رات گزر جائے اور جنت کے شوق میں مجھے موت نہ آئے. ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز. جنت اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ وہاں تیار کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے جی میں اس کے بارے میں خیال ہی گزرا. جو کچھ بھی ہم سن لیں یہ صرف سننے تک ہے. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے وہ کچھ اور ہی ہے، وہ وہیں جا کے پتہ چلے.